نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے انبیاء کرام کے قصے شروع ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور ان کو کہاں بھیجا اور کیسے انہوں نے شرک کو ریجیکٹ کیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بہت سمجھدار تھے، سوچنے سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے بھی سارے بتوں سے کو کیا کہا کہ میں ان سے بری ہوں اور یہ میرے سب دشمن ہیں سوائے اللہ کے، وہی میرا معبود ہے۔ اب انہوں نے بھی اپنی قوم کو بہت سمجھایا۔ اور اب یہاں پر قصہ شروع ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا۔ اور نوح علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کو سمجھایا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ٹائم سے ہی جو ہے شرک کی شروعات ہوئی تھی۔ لوگ تھوڑا تھوڑا شرک میں پڑنا شروع ہوئے تھے، پکچر کے ذریعے، تصویر کے ذریعے۔ ان میں کوئی نیک آدمی تھا، جب وہ اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ ان کے مطلب جتنے بھی نیک لوگ تھے تو لوگ ان کے غم میں بڑے پریشان تھے اور بیٹھے رہتے تھے اور ان کی تصویر بھی دیکھتے رہتے تھے۔ تو شیطان نے انہیں سجھایا کہ تم جو ہے اپنے گھروں میں کچھ کیوں نہ ان کا کچھ ان کے نام کی کچھ بندی وندی کچھ اس طرح بنا لو، یا ان کے نام کی کچھ مورتی بنا لو، اس کے سامنے بیٹھے رہنا۔ تو وہ شرک تو نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی نیکسٹ جنریشن نے آ کر باقاعدہ شرک کرنا شروع کر دیا۔ تصویر سے ہی جو ہے وہ شروعات ہوئی تھی، اسی وجہ سے تصویر جو ہے اسلام میں منع ہے۔ جو جس چیز سے برائیوں کی شروعات ہوتی ہے اسلام میں اس چیز کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ زنا کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے قریب بھی مت پھٹکو، ہے نا، کہ اس کو دیکھو بھی مت، اس کو فیل بھی مت کرو، اور اس کو سنو بھی مت، ہے نا، ورنہ تو پھر برائیوں کی طرف جاؤ گے۔ اسی طرح جو شرک ہے، جہاں جہاں شرک کا راستہ جاتا ہے وہاں جو ہے شرک، جہاں جہاں شرک کا راستہ جاتا ہے وہاں سے ہمیں ہٹنے کے لیے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ پوری تفسیر آگے بھی آئے گی کہ کیسے شرک کی شروعات ہوئی ان کی، اور کون کون تھے جن کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کو انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو مانا نہیں ان کی قوم نے، ان کے والد آزر نے بھی ان کو جو ہے انکار کر دیا اور پھر بائیکاٹ کر دیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی جو ہے لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے تھے، لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے۔ تو دیکھیں کہ کذبت قوم نوح، کذبت مطلب کذبا یکذبو، جھٹلایا۔ کذبت جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ جو تا ہے تا کے اوپر جزم ہے۔ جھٹلایا قوم نوح، قوم نوح نے مرسلین رسولوں کو۔ اچھا، فیمیل کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ کیونکہ قوم آ رہی ہے، قوم نوح، قوم جو ہے وہ ایک فیمیل لی جاتی ہے عربی میں۔ جھٹلایا قوم نوح نے مرسلین رسولوں کو، ارسلہ یرسلو مرسلین جن کو بھیجا گیا یعنی رسولوں کو۔ اب قوم نوح یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام سے کافی پہلے تھے وہ، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو بہت سمجھایا، دن رات سمجھایا، صبح شام سمجھایا، اکیلے میں سمجھایا، گروپ میں سمجھایا، اور 950 سال تک ان کو سمجھاتے، 900 سال تک لگ بھگ ان کو سمجھاتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کتنی رہی؟ 950 سال تک، ہے نا۔ پھر اینڈ میں آ کر جب انہوں نے، اور ان کی اتنی لمبی جو زندگی تھی وہ معجزہ تھی، ایک نبی کا، پیغمبر کا ایک معجزہ تھی وہ۔ اور انہوں نے، نوح علیہ السلام نے جنریشن کا ساری، وہ کافی ساری جنریشن دیکھی کہ شاید کوئی جو ہے ایمان لے کر آ جائے، شاید کوئی ہو، لیکن ہر بار جب بھی کوئی نئی جنریشن آتی پہلے سے زیادہ وہ ہٹ دھرم ہوتی تھی، مانتی نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنے آپ کو نا مطلب وصیت کر کے جاتا تھا اپنی اولاد کو کہ یہ جو نوح علیہ السلام نا ان کی بات نہیں سننی، ان کو نہیں ماننا، لیکن پھر بھی وہ نا امید نہیں ہوئے اور وہ سمجھاتے رہے۔ بہت کم لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں بچا لیا تھا۔ سمجھایا قوم نوح نے، جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو، اذ قالا جب اس نے کہا، قالا یقول قل سے، لہم ان کے لیے یعنی ان سے، جب کہا انہیں، اخوہم ان کے بھائی، نوح نے، الا کہ نہیں، تتقون تم سب ڈرتے، اتقا یتقی سے بنا ہے،
لا تتقون نہیں تم سب ڈرتے ہو. تتقون کیا ہے؟ یہ فعل مضارع. تو اور یہ جو ہے واو قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اتقا یتقی اتقی. اب یہ یہاں پر دیکھیں بھائی بھائی کہہ کے مخاطب کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو قوم ہوتی ہے، جو جیسے آپ دیکھیں نا گاؤں، اگر ہم آج بھی دیکھیں ایک گاؤں کے اگر لوگ ہوتے ہیں اور اگر دوسرا اگر کوئی کہیں شہر میں آ جائے یا کچھ آ جائے تو وہ اپنے آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ یہ تو میرا بھائی ہے، میرے گاؤں کا ہے، یہ تو میرا بھائی ہے. تو اسی طرح ان کی قوم میں سے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. ان کے بیچ میں سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، چنا انہیں. اور پھر ان کے لیے کیا کہا گیا؟ ان کے بھائی، کیونکہ انہی کی قوم میں سے تھے نا، تو ان کو بھائی کہہ کے خطاب کیا گیا. اور بھائی کی نسبت کس کی طرف سے جاتی ہے؟ باپ کی طرف سے. تو کیا کہا گیا؟ بھائی. اور کہا انہیں ان کے بھائی نوح نے کیا نہیں تم ڈرتے؟ یعنی سمجھا رہے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو، تم برائیوں میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ برائیاں کرتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول رسول ہوں، امین امانت دار. یعنی میں جو ہے امین، ان کو امین کہا گیا. یعنی یہ لفظ نوح علیہ السلام کے لیے یہاں پر استعمال کیا گیا، امین امانت دار. یعنی میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار. یعنی جیسا جیسا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے میں ویسی ویسی ایز اٹ از بات تم تک پہنچا رہا ہوں، میں خیانت نہیں کر رہا. تو ان کو سمجھا رہے ہیں. فاتقوا اللہ، فا مطلب تو اتقو، یہ فعل امر ہے، اتقو. اب دیکھیں یہ جو ہے واو قاف یا اس کے روٹ لیٹرز اتقا. پہلے یہ لفظ آیا تتقون، اب یہاں پر کیا آیا؟ اتقو. اتقا فعل ماضی، یتقی فعل مضارع، اتقی فعل امر. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ اتقی آتا ہے فعل امر، اور جب سب کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو اتقو ہو جائے گا. واؤ سے پہلے واؤ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ واؤ سے پہلے زیر نہیں ہونا چاہیے، یا تو زبر چل جاتا ہے یا پھر پیش چل جاتا ہے. تو اگر ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے تو پیش میں چینج کرتے ہیں. تو اتقو تو تم سب ڈرو اللہ سے، واطیعون اور اطاعت کرو میری، فالو کرو مجھے. اطاع یطیعو سے، اطیعو اتی سنگولر اور اطیعون. اور یہاں پر دیکھیں یہ تو واو عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور اطیعو تم سب ڈرو، اور یا لگانا تھا تو اس لیے یہ جو نون وقایا لگایا گیا، لیکن اس پورا نون لگا دیا گیا اور نیچے جو ہے صرف زیر آ گیا. تو اس سے ہی پتہ چل رہا ہے یہاں پر میں ہے، یا والی ضمیر ہے. یہ بار بار یہ ہمارا قرآن میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا طریقہ بھی ہوتا ہے لکھنے کا. تو فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور اطاعت کرو میری، فالو کرو مجھے. اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ شرک مت کرو، برائیاں مت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تو تمہارے پاس ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وما اور نہیں، اسألکم میں سوال کرتا تم سے. سآلا یسألو سے بنا ہے، اسألو فعل مضارع. نہیں، اسألو میں سوال کرتا، کم تم سے، یعنی نہیں میں مانگتا، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر کس پر؟ اس تبلیغ پر جو میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس پر. من اجرن کسی اجر کا، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا مگر علی رب العالمین رب العالمین پر. یعنی میں تم سے، تم کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی ہر نبی نے یہ کہا کہ میں تم سے اس پر کسی بھی چیز کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میں تو تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، میں تم سے کوئی بھی پیسے نہیں مانگ رہا، ہے نا. اگر میں تو تمہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، ہے نا. تو اب دیکھیں کہ ذرا کوئی جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اپنے آپ کو خدا بنائے ہوئے بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے ایشور بنا لیتا ہے، خدا بنا لیتا ہے، تو اس کے پاس کتنے چڑھاوے آتے ہیں، کتنا مالدار ہو جاتا ہے وہ. لیکن یہاں پر وہ کیا کہنے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے، میں تو تم سے کچھ مانگ ہی نہیں رہا، میں تو اجر بھی نہیں مانگ رہا تم سے، کسی چیز کی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہا تم سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں جس میں کہ تم جو ہے بدک رہے ہو، ہے نا، جس میں کہ شامت ہے ان کی بھی. پیغام پہنچانے کا مطلب کیا تھا کہ لوگ بھڑک رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بلکہ میں تو اجر بھی نہیں مانگ رہا، بلکہ تم تو میں اس میں تو بلکہ پیغام پہنچا رہا ہوں، اس میں الٹا میری شامت ہے، تم یہ نہیں دیکھ رہے.
تو نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ رب العالمین، رب العالمین پر، یعنی جو مجھے چاہیے وہ مجھے اپنے رب سے چاہیے، اپنے میرا جو اجر ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، مجھے صرف اللہ سے چاہیے اور کسی سے نہیں چاہیے۔ سب انبیاء نے یہی کہا، جتنے بھی نبی کا آپ انبیاء کرام کے قصے پڑھیں گے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہے نا۔ آپ سے نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو صرف پیغام پہنچا رہا ہوں تمہارے پاس، اور یہی ہماری نیت ہونی چاہیے جب ہم اللہ تعالیٰ کا کام کریں۔ ہمیں نہ تو ہمیں پیسے چاہیے، نہ ہمیں تھینک یو چاہیے، نہ ہمیں یہ چاہیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، اور صرف کس کے لیے ہونی چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بس کافی ہے، مجھے اور کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، فا مطلب تو اتقو، ڈرو، اللہ سے، وَأَطِیعُون، اور اطاعت کرو میری، اطیعونی ہے نا نون کے نیچے زیر، اطاعت کرو میری، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے فالو کرو۔ بار بار یہ کہا گیا ہے نا، اور قرآن میں بار بار آتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِن كُنتُم لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو فالو کرو، رسول اللہ تعالیٰ کو مانو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور رسول کو فالو کرو اگر تم اگر چاہتے ہو کہ تم پر رحم ہو۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ اور یہی کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، جب ہم نے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ تو وہ جو ہے یہی کام، یہی سب، اور یہی بات سارے انبیاء کہتے ہیں۔ قالو، ان سب نے کہا، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، آمنا یؤمنو سے بنا ہے، کیا ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، واتبعکا، اور پیروی کی تیری، اتبعا یتبعو سے بنا ہے، اتبعا فعل ماضی، اور پیروی کی کا تیری، ارزلون حقیر لوگوں نے، ارزلون ارزل سے بنائی، ارزل کس کو کہتے ہیں؟ چاہا اور مال نہ رکھنے والا، حقیر سمجھے جانے والا، یا کمتر پیشے سے تعلق رکھنے والا، یا کمتر حیثیت کے لوگ، جن کو ہم شیڈیول کاسٹ، شیڈیول ٹرائبس یہ سب کہتے ہیں آج کے ٹائم پر، یعنی لویسٹ لوگ، ان کے لیے آتا ہے۔ تو کیا ہم، یعنی ان کے لوگ، سردار لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم پر ایمان لے کر آئے، ہم تمہاری بات مانیں، اور تمہارے آس پاس تو جو ہے ہمیشہ کمتر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کم حیثیت والے لوگ تمہارے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہم تم پر ایمان کیسے لے کر آ جائیں گے؟ کیونکہ نوح علیہ السلام پر سب سے پہلے وہی لوگ ایمان لے کر آئے تھے، اور سردار لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے، کس وجہ سے؟ کہ تم پر تو کم حیثیت کے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ قالا، اس نے کہا، وما، اور کیا ہے، علمی میرا علم، بما اس کے بارے میں، جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، عمیلہ یعملو سے بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور کیا ہے میرا علم اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ جو ہیں یہ نیک لوگ ہیں، اور مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، اور میں ان کو اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا۔ مطلب وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو مجھے علم نہیں ہے ان کے بارے میں، ان کے دلوں کے بارے میں، وہ تو، اور جو ایمان لاتا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور وہی رتبے میں بڑا ہوتا ہے، جو جتنا لیول اور جتنا تقوی کا لیول جس کا بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے درجات اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں، کوئی پیسوں سے یا مال سے بڑا نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ان نہیں، حسابہم ان کا حساب، اب یہاں پر میں ان کا نہیں کر رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، نہیں ہے ان کا حساب، اللہ مگر، علی ربی میرے رب پر، یعنی میرے رب کے ذمے، لو تشعرون کاش کہ تم شعور رکھتے، شعرا یشعرو سے بنائے، تشعرون فعل مضارع، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تمہیں سمجھ میں آتا، یعنی مجھے نہیں پتا ان کے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ان کا حساب جو ہے وہ کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ لیں گے۔ وہ سمجھا رہے کیونکہ نا اپنے پاس سے ہٹاؤ ان لوگوں کو کہ نہیں، ان کا حساب تو اللہ کے ذمے ہے۔ وما، اور نہیں ہوں، انا میں، بطاردی دھتکارنے والا، طارد کس کو کہتے ہیں؟ دور کرنے والا، دھتکارنے والا، تا را دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، نہیں ہوں میں دھتکارنے والا، المؤمنین ایمان والوں کو، یعنی جو ایمان لے کر آیا ہے میں اس کو دور کیسے کر دوں؟ میں نہیں کر سکتا ان کو دور،
اس لیے جو ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے پاس علم سیکھنے آ رہا ہے، ہمارے پاس کوئی ایمان والا آیا ہے، اگر تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر پہلے دھیان دینا ہے، اور جو نہیں آ رہا زبردستی بجائے اس کو کھینچ کھینچ کر لانے کے پہلے جو آیا ہے اور جو ایمان لے کر آیا ہے اس پر دھیان دیں. اور نہیں ہوں میں دھتکارنے والا ایمان والوں کو. ان نہیں ہوں انا میں الا مگر نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا. یعنی میرا کام کیا ہے کہ میں واضح تم کو بتا دوں، سمجھا دوں، ڈرا دوں، خبردار کر دوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو ہمارا کام بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک بس پہنچا دیں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں بس لوگوں تک پہنچا دیں، اور باقی ذمہ داری سب کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. قالو ان سب نے کہا لئن اگر لم نہیں تنتہی تو باز آیا، انتہا ینتہی سے بنا ہے نا، اور یہ فعل مضارع ہے، اور اس سے پہلے کیا آ گیا؟ لم آ گیا. اچھا اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون، ہا، یا، اور یہ جو ہے انتہا سے بنا ہے، یعنی آخر میں یا آتا ہے فعل ماضی الف مکسورہ کے ساتھ، کھڑے زبر کے ساتھ. انتہا ینتہی، انتہی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے ڈراپ ہوا ہے ایک چیز، اور وہ کیا ڈراپ ہے؟ یا ڈراپ ہے. کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے. کیونکہ جب لم آتا ہے فعل مضارع کے آگے تو ایک چیز یا تو یا ڈراپ ہوتا ہے یا پھر جزم ہو جاتا ہے. اگر نہیں تو باز آئے، یعنی نہیں تو باز آیا، یا نوح، اے نوح، لتکونن، مطلب لا مطلب ضرور، تکونن تم ضرور ہو جاؤ گے. کانا یکونو کن سے بنائے. اب یہاں پر ڈبل تاکید ہے، ہیوی فورس ہے. کیوں؟ شروع میں لام آ گیا، آخر میں نون کے ساتھ شد آ گیا. تو ضرور تم ہو جاؤ گے من المرجومین، سنسار کیے جانے والوں میں سے، رجم کیے جانے والوں میں سے. اب مرجومین کس سے بنا ہے؟ رجم سے بنا ہے. مرجومین جو ہے رجم کہتے ہیں دور سے کنکر یا پتھر وغیرہ پھینکنا، یا جان سے مار ڈالنے کے لیے، جان سے مار ڈالنا، یا سنسار کر دینا، یا لعنت یا پھٹکار ڈالے کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ. اور ہم پڑھتے ہیں نا رجیم بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اس کو دھتکار دیا گیا، اس کو پھینک دیا گیا ہے نا، تو اس کے لیے بھی آتا ہے. اور یہاں پر مرجومین کے سنسار کیے جانے والوں میں سے، اگر یعنی ان کی قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم باز نہیں آئے نا اور تم اسی طرح کی باتیں کرتے رہے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے. تم کن لوگوں میں سے ہو جاؤ گے؟ سنسار کیے جانے والوں میں سے. مطلب ہم تم کو زمین میں گاڑ کے پتھر ماریں گے اتنے کہ تم وہیں ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی یہ قوم تھی ان کی جو ان کو ایسے جواب دے رہی تھی اور ایسے باتیں کر رہی تھی. نعوذ باللہ. قالا، انہوں نے کہا ربی، اے میرے رب، انا قومی، بے شک میری قوم. میری قوم کیوں کر رہی ہوں میں؟ قومی، یا لگ گیا نا، یا کس کے لیے آتا ہے؟ میں کے لیے. کذبونی، انہوں نے جھٹلایا مجھے. کذبا یکذبو سے بنائے، کذبونی. اب یہاں پر نون ہے، نون کے نیچے زیر ہے، یعنی مجھے جھٹلایا. اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. ففتحا، تو تو کھول دے. فتحن کس کو کہتے ہیں؟ کھولنے کو. فا مطلب تو، افتح، فتح یفتح، افتح فعل امر ہے. تو کھول دے. فتح کھولنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم بند دروازے کھولتے ہیں نا تو ایک دروازہ ادھر چلا جاتا ہے، ایک دروازہ ادھر چلا جاتا ہے. تو اسی کانسیپٹ کو سامنے رکھے کہ دو ٹوک فیصلہ، جدائی ایسی کہ دو ٹوک فیصلہ، برابر کا فیصلہ ہو، تو اس کے لیے آتا ہے. کھولنے کے لیے بھی اور فیصلہ کرنے کے لیے بھی. تو فیصلہ کر دے بینی، میرے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، فتحن فیصلہ، حتمی فیصلہ، دو ٹوک فیصلہ. ونجینی، اور نجات دے مجھے. اچھا یہاں پر دیکھیں فتحن آیا ہے اور اس سے پہلے ففتح آیا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا جب دو بار آتا ہے سیم بات میں، سیم سینٹینس میں، اسی سیم ورڈ دو بار آ جائیں تو اس میں ہیوی تاکید کے ساتھ، فورس کے ساتھ وہ بولا جاتا ہے، زور ڈال کر کہ تم میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اب تو کر ہی دے. وَنَجِّنِي، اور تو نجات دے مجھے. نون، جیم، واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نجا فعل ماضی آتا ہے، آخر میں یا اور کھڑی زبر آتی ہے اس پہ، نجا. اور فعل مضارع ینجی، فعل امر نجی. تو نجی نی، یعنی نجی تو فیصلہ کر، فعل امر ہو گیا. اب اور سوری، تو نجات دے، نجی مطلب تو نجات دے، فعل امر ہو گیا. اور آخر میں یا لگانا ہے ہمیں.
تو اس سے پہلے نون لگایا گیا، نون وقایا. تو نجات دے مجھے، ومن اور ان کو جو معیہ میرے ساتھ ہے، من المؤمنین ایمان والوں کو. کیا یہ دعا نوح علیہ السلام نے فوراً کر دی تھی؟ یہ دعا نوح علیہ السلام نے فوراً نہیں کی تھی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں یا آگے آئے گا کہ نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کو کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، تم میری بات مانو، میں پیغمبر ہوں، تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں. وہ قوم ان کو اتنا مارتی تھی، مار مار کے ادمرا کر دیتی تھی، اور ان کو لگتا تھا اب ان کا انتقال ہو گیا. وہ اٹھاتے تھے ان کو، نوح علیہ السلام کو لے جا کر گھر میں چھوڑ دیتے تھے، چٹائی میں باندھ کر، گول 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 گھما کر، اور ان کو لگتا تھا یہ گئے. لیکن نوح علیہ السلام پھر سے اٹھتے تھے، اور نوح علیہ السلام پھر سے اٹھنے کے بعد دوبارہ ان کے پاس جاتے تھے، پھر سے دعوت دیتے تھے. وہ نا امید نہیں ہوئے، اور لیکن بار بار انہوں نے دعوت دی. پھر اس کے بعد جب ہو گئے نا 900 950 سال، تب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بس اب میری قوم مجھے نہیں مان رہی، اب وہ جھٹلائے جا رہی ہے، بار بار جھٹلا رہی ہے، اب آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، مجھے بچا لیجئے اور ایمان والوں کو بچا لیجئے. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کشتی بنائیے، اور جیسے جیسے، اور اللہ تعالیٰ نے بتائی کشتی کیسے بنانی ہے، اور کتنی کیسی کیسی کشتی بنائی گئی. آج بھی وہ کشتی ہے جس کے بارے میں ریسرچ کی گئی. تو وہ کشتی بنائی گئی، اور پھر اس کشتی میں لوگوں کو سوار کیا گیا، اس کشتی میں ایمان والوں کو سوار کیا گیا، ہے نا، اور پھر جانوروں کو سوار کیا گیا. ہاں، یہ جو ہندو ہوتے ہیں ان کے ویداز میں بھی اس کے بارے میں ملتا ہے کہ کن کن لوگوں کو سوار کیا گیا. ان کی جو کتابیں ہوتی ہیں، ریلیجیس بک ہوتی ہیں، اس میں بھی ان کے بارے میں ملتا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، اگر مجھے اس وقت میرے پاس کتاب نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، یا میں انشاءاللہ، یا جب دوبارہ یہ ٹاپک آئے گا تو انشاءاللہ بتاؤں گی اس کے بارے میں بھی. تو ایمان والوں کو بچا لیجیے. فَأَنْجَيْنَاهُ ہوں تو نجات دی ہم نے انہیں. انجا ینجی سے، انجینا فعل ماضی ہے، ہو اسے، ومن اور جو معاہو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، مشحون جو بھری ہوئی تھی، مشحون جو بھری ہوئی تھی، شین ہانون سے بنائے، کشتی یا جہاز کو سواری یا سامان سے لاد دینا، پورا بھر دینا، فل کر دینا. وہاں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، کہ فل بھر دینا، اس کو فل، اس کو لاد دینا. تو جو بھری ہوئی تھی تو ہم نے نجات دی ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، اور اس کشتی کو پورا بھر دیا تھا. سما پھر اغرقنا ہم نے غرق کر دیا. اغرقا یغرقو سے بنا ہے، اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، بعدو اس کے بعد، باقین باقی رہنے والوں کو، باقین جمع ہے یہ، باقی رہنے والوں کو جو بچ گئے تھے. با قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جتنے بھی لوگ تھے، یعنی جتنے صرف جو کشتی میں سوار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے، اچھا بڑی حیرانی والی بات ہے کہ یہ جو جتنی بھی سچائیاں ہوتی ہیں نا، سچائی، وہ جو یہ بہت بڑا ٹروتھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، انبیاء کرام کے قصے سنا رہے ہیں. حیرانی ہوگی آپ کو کہ ان کے اپنے قرآن میں بھی یہ سب باتیں ملتی ہیں، نان مسلمز کی ریلیجیس بک میں. اب آپ دیکھیں ان کے میں اس طرح آتا ہے کہ وشنو نے اوتار لیا اور متسیہ اوتار لیا، متسیہ یگ میں انہوں نے متسیہ اوتار لیا. پھر کچھ لوگوں کو جو رشی منی تھے ان کو کشتی میں سوار کیا. پھر انہوں نے کہا کہ میری طرف سے ایک باڑھ آئے گی سنسار میں، کیونکہ پاپ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اسی وجہ سے سنسار پورا کا پورا ڈوب جائے گا، بس تم لوگوں کو، کچھ لوگ ہیں ان کو میں بچا لوں گا. باقاعدہ یہ پورا قصہ ان کے جتنے بھی یہ اس طرح کے قصے ہیں ان کے میں آتے ہیں. اور وید میں منو کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، جل پلاون والے منو کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن بس وہی بات ہے نا، یقین وہ نہیں کرتے، بس انہوں نے وشنو کا اوتار بنا دیا اور ایک نئی کہانی اپنی طرف سے وہ والی گھڑ لی. لیکن سچائی یہ والی بھی ملتی ہے کہ ہاں ایسے ہوا تھا، سنسار پورا ڈوبا تھا اور اس کے بعد کچھ لوگ بچے تھے، ان سے نسلیں آگے بڑھی تھی. یہ بات انہیں بھی پتہ ہے نا. تو
پھر اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، اس کے بعد باقی رہنے والوں کو سب کو ڈبو دیا، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، سب جگہ، یعنی آسمان سے پانی برسا، زمین سے نیچے سے زمین میں پانی اگلنے لگا، اور پھر پانی زمین بھی پانی باہر نکالنے لگی، اتنے زبردست باڑھ آ گئی کہ کچھ نہیں بچا، صرف کشتی تھی جو تیر رہی تھی۔ ان فی ذالکا، بے شک اس میں لآیتن، ضرور ہی ایک نشانی ہے، وما، اور نہیں کانا تھے، اکثرہم، ان کے اکثر، مؤمنین، ایمان لانے والے، آمنا یؤمنو، مؤمنین، ایمان لانے والے، وان ربک، اور بے شک آپ کا رب، لہوا، ضرور ہی وہ، العزیز الرحیم، زبردست رحم کرنے والا ہے۔ بار بار تکرار مل رہی ہے ہمیں ان آیتوں کی، لاسٹ والی، ہر قصوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، ضرور ہی، یعنی بہت بڑی نشانی ہے اس میں، لیکن لوگ ایمان نہیں لا رہے، اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ہر قصے کو دیکھ کر پڑھ کر ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کہانی قصے ہمیں سنا رہے ہیں ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے، نہیں، ہم اس کو دیکھ کر سبق، اس کو پڑھ کے سبق حاصل کریں، وہ کام نہ کریں جو کام انہوں نے کیے، ورنہ ان کی طرح ہم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ انبیاء کرام سچے تھے، اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو بھیجا، وہ سچے تھے، یہ ساری باتیں سچی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب سچا ہے، برحق ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ کی سچی ہے، اس کو جانتے ہوئے کیا کرنا، ایمان لے کر آنا۔ کذبت، اب دیکھیں قوم عاد کے بارے میں آیا ہے، کذبت، جھٹلایا، کذبا یکذبو سے، اچھا، قوم عاد کے بارے میں یہ سنیں کہ قوم عاد جو ہے، قوم عاد کو صحت، طاقت، پیسہ، سب کچھ ملا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں ڈوب گئے لوگ، پھر جو نئی لوگ آئے ان سے جنریشن آگے بڑھی، اور پھر ان میں بھی شرک بڑھا، ان میں بھی برائیاں بڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، ایسے ہوتا رہا، پھر ان میں سے ایک ہے قوم عاد، ایک قوم عاد، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے سب کچھ دیا تھا، صحت، طاقت، پیسہ، اور یعنی جتنا ان کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس جیسا پوری دنیا میں کبھی کوئی قوم ایسی ہوئی نہیں، جتنا ڈیولپڈ یہ لوگ تھے، زبردست طریقے سے یہ ڈیولپڈ تھے، اور اور بڑی بڑی، بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، ان کی کوالٹی تھی بڑی بڑی عمارت بنانے کی، اور جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں فیمس تھے یہ لوگ، ان سے زیادہ طاقتور کوئی تھا ہی نہیں، انہوں نے ہر جبار، ہر متکبر کی پیروی کی، یعنی جتنے بھی سرکش لوگ تھے، جتنے بھی متکبر لوگ تھے، گھمنڈی لوگ تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں شرک جیسی بیماریوں میں بھی پڑ گئے تھے قوم عاد، اور ان کا اصل وطن جو تھا وہ احقاف تھا، احقاف کا علاقہ تھا، یہ سمجھ لیں کہ آج کے زمانے کا نیو یارک تھا وہ، یعنی اسکائی ہائی، جو بڑی بڑی بلڈنگ ہوتی ہے ان کو اسکائی ہائی بولتے ہیں نا، تو اسکائی ہائی جیسی عمارتیں تھیں ان کی، اس سے بھی ڈیولپڈ قوم تھی یہ، اب جو ہے سب ملیا میٹ ہو گیا، بس ریت ہی ریت نظر آتی ہے ان کے ایریا میں، بس ریت ہی ریت، اور یہ قوم 2400 قبل مسیح میں یہ قوم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 2400 سال پہلے، تقریباً سمجھ لیں آپ 2500 سال پہلے یہ علاقہ آباد تھا، طرح طرح کے باغات تھے، ہر لحاظ سے ترقی تھی، ہے نا، اور اب یہ علاقہ بالکل بنجر پڑا ہے، کہا جاتا ہے کہ اب 10 10 سال تک وہاں پر بارش بھی نہیں ہوتی، اتنا گرم، اور گرم گرم ہوائیں اور آندیاں اس علاقے میں چلتی ہیں، تو کذبت، جھٹلایا، عادن، عاد نے، مرسلین، رسولوں کو، یعنی قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، ان کے پاس کون سے پیغمبر بھیجے گئے تھے، ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نبی بنا کر، اذ قالا، جب اس نے کہا، کس نے، ہود علیہ السلام نے، اب میں نے آپ کو بتایا تھا جب اذ آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یاد کرو وہ وقت، اور جب اذا آتا ہے تو اذا کا مطلب بھی جب ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ بات نہیں ہوتی یاد کرو، جب اذ آتا ہے تو اس میں کوئی ماضی کی بات کوئی یاد کرائی جا رہی ہوتی ہے، پاسٹ کی بات کوئی، تو یاد کرو وہ وقت ہے نا، جب قالا، کہا، لہم، ان سے، اخوہم، ان کے بھائی، یہاں پر بھی دیکھیں بھائی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بھائی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، اس کا مطلب ان کی ہی قوم میں سے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، ہاں، اخوہم، ان کے بھائی، کیونکہ انہی کے علاقے میں سے تھے، تو ان کے بھائی ہود نے، الا، کیا نہیں، تتقون، تم سب ڈرتے، اتقا، یتقی سے، تتقون، کیا نہیں تم سب ڈرتے، یہی بات نوح علیہ السلام نے بولی، یہی بات اب ہود علیہ السلام بول رہے ہیں، کہ جب کہا تھا ان سے ان کے بھائی ہود نے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، شرک کرنے سے تم باز نہیں آ رہے، انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، رسول ہوں، ایک رسول ہوں، امین، امانت دار، ان کو بھی کیا کہا گیا قرآن میں، امانت دار رسول، میں تمہارے پاس رسول بھیجا گیا ہوں، امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں،
فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، اطیعونی، ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، مجھے فالو کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کرو اور مجھے فالو کرو. وما، اور نہیں، اسألوکم، میں سوال کرتا تم سے، سآلا یسألو سے اسألوکم، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی اجر کا، ان اجریا نہیں ہے میرا اجر، الا مگر، علی رب العالمین، رب العالمین پر. سیم بات آ رہی ہے نا، سیم جو ہم اوپر پڑھ چکے کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، تم سے نہیں مانگتا، مجھے صرف اللہ سے امید ہے. کیا تب نونا، تم سب بناتے ہو، تب نونا کیا تم سب بناتے ہو، با نون واو، با نون یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، بنا، با نون یا اور اس پہ زبر، بنا، یبنی، ابنی، تو تب نونا، تبنونا فعل مضارع، کیا تم سب بناتے ہو، بکلی ریعن، ہر اونچی جگہ پر، ریعن کس کو کہتے ہیں، را عین یا، ریعتن کی جمع ہے یہ، اونچی اونچی جگہ، اونچی اونچی جو جگہ ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں پہاڑ، ٹیلا یا درہ، اس کے لیے آتا ہے. کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر، آیتن ایک نشانی، یعنی ایک یادگار، تعبسون بیکار کام کرتے ہوئے، تعبسون عین باسا یعنی بیکار، بے مقصد، کھیلتے ہوئے، کھیل کود کرتے ہوئے، اس کا مطلب ہوتا ہے تعبسون کا. عبیسا فعل ماضی کیا آتا ہے اس کا، عبیسا فعل مضارع، یعبسو فعل امر، ایعبس. کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی، تعبسون بیکار کام کرتے ہوئے. ان کا کام تھا، کیا کام تھا ان کا، کہ وہ جو ہے نا ہر اونچی اونچی جگہ پر عمارت بنا بنا کے چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی مزہ آتا تھا ان کو بیکار کی عمارت بناتے ہوئے، بیکار کے کام کرتے ہوئے، ان کو مزہ آتا تھا. یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عمارت اپنے بنانے والے پر وبال ہوگی سوائے اس کے جو ضرورت کی ہو. یعنی آدمی پچھتائے گا قیامت کے دن، کاش میں نے اس عمارت کو بنایا ہی نہ ہوتا. یعنی اگر ہم نے بنا ضرورت بس اس کو بنا دی اور بس چھوڑ دی. ایک تو ہوتا ہے بزنس کرنا، وہ منع نہیں ہے کہ ہم بزنس کر رہے ہیں، ہاں زمینیں خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ بنا بنا کر چھوڑ دینا، بس اپنے آپ کو بڑا دکھانا کہ ہاں میرے پاس یہ بھی زمین ہے، میرے پاس وہاں بھی زمین ہے، میرے پاس وہاں بھی زمین ہے، اس طرح سے جو کرتے ہیں. اور میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے، اتنا دو لوگوں کے لیے اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، اور باقی ایک یا دو روم میں رہتے ہیں، باقی پورا گھر بس وہ بیکار پڑا ہوا ہے. اس طرح سے جو ایسی عمارتیں ہوں گی جو ضرورت سے زیادہ کوئی جگہ ہوگی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا، اور وہ وبال بن جائے گی قیامت کے دن. اسی طرح ہر عمارت، آتا ہے حدیث میں، ہر عمارت اپنے بنانے والے کے لیے باعث وبال ہے سوائے اس کے جس کو بنائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. اسی طرح آتا ہے ایک روایت میں، قیامت کے دن گھروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ جو کچھ بنایا گیا ہے وہ استعمال ہونا چاہیے، ہے نا. اگر نہیں، اور اگر ہم نے بنایا ہے وہ بیکار پڑا ہے تو پوچھا جائے گا. ابو داؤد میں آتا ہے، ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے مصیبت ہے مگر وہ جو ضروری ہو. جو ضروری ہے، جو ہمارے لیے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارے کام آ رہی ہے، اس کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا، یعنی وہ تو، لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیز ایکسٹرا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں ذرا، ہم ایک فلور ایکسٹرا بنا کر ڈال دیتے ہیں بنا وجہ، بس ڈال دیے، وہاں کی صفائیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر پانی ویسٹ ہو رہا ہے، وہاں پر ڈٹرجنٹ صابن ویسٹ ہو رہا ہے، وہاں پر ہماری محنت لگ رہی ہے، ہمارا ٹائم اس کو صاف کرنے میں ویسٹ ہو رہا ہے، ہمارے پیسے جا رہے ہیں، چلو کام والی سے بھی کروا رہے ہیں اس کو صاف کروانے میں، بس بنا وجہ ہم اس کی وجہ سے ہر چیز ویسٹ کرے جا رہے ہیں. تو خیر، جو بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہوگی اس کا سوال تو ہوگا ہی قیامت کے دن، اسے ہمیں دینا ہوگا، بھلے ہی وہ سوٹس ہوں، ہمارے کپڑے ہوں، ہمارے کوئی بھی چیز ہو ایسی جو ضرورت سے زیادہ ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. پھر وہ کیا کہتے ہیں، یعنی نبی کیا کہہ رہے ہیں ان سے، کہ تم ہر اونچی اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو، ایک نشانی بناتے ہو، اور بیکار کام کرتے ہوئے، یعنی یہ بیکار کا کام ہے، یہ بے مقصد کام ہے، یہ بس بنائے اور بنا رہے ہو اور چھوڑ رہے ہو. وَتَتَّخِذُونَ، اور تم بناتے ہو، اتخذا یتخذو سے، وَتَتَّخِذُونَ اور تم سب بناتے ہو، مصانع محلات، مصانع کہتے ہیں بڑے بڑے محل کو، صنع سے بنائے، صنع بنانے کو کہتے ہیں، بڑے بڑے محل، لعلکم شاید کہ تم تخلدون ہمیشہ اس میں رہو گے. تخلدون خلد یخلدو سے، تخلدون ہمیشہ اس میں رہو گے، یعنی تم اس طرح بناتے ہو جیسے تمہیں یہاں پر رہنا ہے.
جیسے تم دنیا سے تمہیں جانا ہی نہیں ہے، تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اس طرح تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ وَإِذَا اور جب بتش تم پکڑتے ہو، تم بتش تم پکڑتے ہو، تم جب بارینا سرکش ہو کر. بتش تم پکڑنا، طاقت سے پکڑنا، زبردستی پکڑنا، سخت گرفت کرنا. ظاہری اور مانوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. روب اور حیثیت سے پکڑنا، روب اور حیثیت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. باتاشین، بتش تم بتش تم. اور جب تم پکڑتے ہو، بت تو بتشا یب دشو سے، اور بتش تم جو ہے یہ ایذا کی وجہ سے اس کے ہم فعل مضارع میں معنی کر رہے ہیں. یعنی جب تم کسی کو پکڑتے ہو، کسی کو سزا دیتے ہو، تو بڑے سرکش ہو کر پکڑتے ہو، لوگوں پر ظلم کرتے ہو ہر طریقے سے، جبار بنے ہوئے ہو. واتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، واطیعونی، اور پیروی کرو میری. واتقوا، اور ڈرو، الذی، اس سے جس نے، امدکم، مدد کی تمہاری. میم دال دال، امدکم، امدا یمدو سے. امدد یا امدہ، امدہ فعل ماضی ہے. مدد کی تمہاری، بما، اس کے ساتھ جو، تعلمون، تم سب جانتے ہو. یعنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہاری مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں یہ اسکل دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سب کچھ سمجھایا سکھایا، لیکن پھر تم بھی اس کی پیروی نہیں کر رہے، شرک کر رہے ہو، یہ گناہ کے کام کر رہے ہو. امدکم، اس نے مدد کی تمہاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. امدا، اس نے مدد کی تمہاری، بھی انعام، مویشیوں کے ساتھ، و بنینا، اور بیٹوں کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدد کی تمہاری، تمہیں اتنا کچھ دیا، تمہیں بیٹے دیے، تمہیں مویشی دیے، جانور دیے. و جناتن، اور باغات، و عیون، اور چشمے. انی، بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، خافا یا خافو سے، اخافو، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب سے، یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی نافرمانی کرتے رہے، بیکار کے کام کرتے رہے، ایسا نہ ہو کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائے. قالو، ان سب نے کہا، سواء، برابر ہے، علینا، ہم پر. علا پلس نا، علینا، ہم پر. او، یا، سوری، او نہیں ہے یہ، اوا. مطلب کیا، وا مطلب اور. ایک سیکنڈ. واز، یہ جو ہے نا، مطلب کیا، واسطہ پورا ورڈ ہے یہ. وا عین زا، وعظا یعیزو. واز کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کرنے کو، واز کرنے کو، فعل ماضی. کیا، واسطہ، تم نصیحت کرو ہمیں. یا لم، نہیں، تکن، ہو تم، من الواعظین، نصیحت کرنے والے. لم تکن، فعل نہیں ہے یہ. کانا یکونو، کن سے. تکن، لم تکن، نہیں ہو تم، من الواضعین، نصیحت کرنے والوں میں سے. واعظ، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی قوم کے لوگ؟ ہمیں کتنا بھی سمجھا لو، سمجھاؤ یا مت سمجھاؤ، ہمیں کوئی فرق پڑنے نہیں والا، ہمیں کچھ نہیں پڑنے والا فرق. ان ہاذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، خلق، عادت، اولین، پہلو کی. یعنی ایسی عادت رہی ہے، پہلے لوگ ایسی رہے ہیں، پہلوں کی عادت ہے یہ، پہلوں کا طریقہ ہے یہ. وما، اور نہیں ہے، نہانو، ہم بھی، معذبین، عذاب دیے جانے والے. عذبا یعذبو سے، عذبا یعذبو، معذبین فائل ہے یہ، معذبین، عذاب دیے جانے والوں میں سے. یعنی ہمیں عذاب نہیں آئے گا، تم جو ہے ایسی باتیں کر رہے ہو اور ہمیں یقین نہیں ہے اور نہ ہم پر عذاب آنے والا. فَكَذَّبُوهُ، تو ان سب نے جھٹلایا اسے. کذبا یکذبو سے، ان سب نے جھٹلایا اس کو. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں. اہلکا یہلکو سے بنائے، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، ضرور ہی ایک نشانی ہے. وما کانا، اور نہیں تھے، اکثرہم، ان کے اکثر، مؤمنین، ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لہوا، اور وہی ہے، زبردست، العزیز الرحیم، زبردست رحم کرنے والا. یعنی ان کے اوپر بھی عذاب آیا، اس پوری قوم نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا، مانا ہی نہیں، مان کے نہیں دیے. اور پھر اس میں بھی، اور عذاب کون سا آیا اس میں، اس قوم میں؟ شدید ہوا کا، شدید بارش، 1 ہفتے تک مسلسل دن رات جاری رہی. اب احقاف کا علاقہ جو ہے وہ موجودہ عمان میں اور یمن کے بیچ میں ہے. یعنی جو آج عمان اور یمن اس کے بیچ میں ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی زندگی نہیں ہے،
ہوائیں وہاں کی ایسی ہیں کہ انسان کو اوپر لے جائیں. یعنی جب عذاب آیا تھا، ایسا عذاب آیا تھا، ایسی ہوائیں اور ایسی آندھی چلی تھی پورے 7-8 دن تک کہ ان کو اٹھا اٹھا کر پٹکا. ہوائیں اوپر لے جاتی اور نیچے پٹکتی تھی، نیچے گرا دیتی، ان کے سر تک پھٹ جاتے. اور زمین پر ہر مطلب لاشیں ہی لاشیں ان کی پھیل گئی، کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح وہ لوگ ہو گئے. اور اس ریگستان کے بارے میں آتا ہے کہ اس ایک وقت پر یہاں پر ریسرچ ہوتی رہتی ہیں. 1988 میں بھی کچھ سائنٹسٹ نے اس ریت کا انالائسس اس کا کیا. وہاں کچھ اگتا ہی نہیں. تو اس میں 35 قسم کے زہر پائے گئے. لیبورٹری میں جہاں بھی اس ریت کو رکھا گیا، آہستہ آہستہ وہ چیز بھی خراب ہونے لگتی تھی. خطرناک قسم کے کیمیکل وہاں پر موجود تھے. اور 1979 میں پھر کچھ جانور وہاں ہانکے گئے، اور جانور آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، ریت کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ایک الگ سے. تو اس کا نام اب اربعون خالی رکھ دیا گیا، یعنی خالی حصہ، یعنی جہاں پر کچھ آبادی نہیں، کچھ چیز نہیں، کوئی زندگی نہیں، بالکل بیکار جگہ. ایسی جگہ ہو گئی جو کہ اتنی ڈیولپڈ جگہ تھی، اتنی ڈیولپڈ قوم تھی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.